الارض زمین پر چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، ہونا بڑے فخر کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، شان و شوکت کے ساتھ، ان کے جاہ و جلال عزت و مرتبے کے ساتھ۔ ارے ان کا چلنا بھی دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، محبوب خدا چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن ہے قرآن، اس میں یہ آیت میں اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو رہی ہے، رسول کی تعریف بیان نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر زمین و آسمان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر جھاڑ پہاڑ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے ولیوں کے چلنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اچھا اللہ۔ دیکھو، خدا ہو کے چلنے کا ذکر قرآن میں کرے، ہائے ہائے سبحان اللہ ہم غلام ہو کے عروس کرے تو کیا ٹینشن کی بات؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ سبحان سمجھے؟ سبحان اللہ۔ اجی اللہ جس کے بارے میں تم کرو اللہ اکبر، پوری دنیا اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، اور اللہ قرآن میں اپنے محبوبوں کے چلنے کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، ان کی چلنے والی شان کو بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھو، میرا تو ایک فارمولا ہے، لوگوں میں کو پوچھو تم درگاہوں کے پیچھے کہیں کو پڑے رہتے جی، تو میں بلا رہے ہولے، جس کی عظمت اللہ بیان کرے اس سے محبت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے کل لگاتے گا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اور شان دکن زندہ باد۔ ہاں جو آج کا عزیز لگا لو، پھر کل کہیں ادھار رکھتے نہیں تو کل باز والوں کو دیکھ کے لگائیں گے، وہ الگ ٹینشن ہے۔ مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھو بھائی، ابھی بیٹھ جا بیٹے، پورا جلسہ ختم ہو بیٹھیں گے کہیں، بیٹھ جاؤ۔ تو اب مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو، حسن میاں تم بھی بیٹھ جاؤ ذرا، بیچ بیچ میں اٹھو، بیچ ہمیشہ کھڑے رہ رہے تم۔ مسئلے کو سمجھو، اب صرف قرآن میں چلنے کا ذکر نہیں ہے، اب آگے دیکھیے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اب اللہ اب چلنے کی تعریف بیان کر رہا تھا، اب ان کے اخلاق بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولیوں کی اخلاق احمد نقشبندی بیان کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اگر میں بیان کروں تو یہ میری نجات کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولیوں کی اخلاق بیان کرنا یہ کسی مولوی کا طریقہ نہیں، کسی پیر کا طریقہ نہیں، کسی سجادے کا طریقہ نہیں، کسی جانشین کا طریقہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا ہو کر ولیوں کی اخلاق بیان کر رہا ہے، رب فرما رہا ہے، اور جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کوئی ان سے جہالت والی گفتگو کرتا ہے، کس سے؟ ولیوں سے۔ جب کوئی جہالت والی گفتگو کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، اب تک سلسلہ چل رہا، دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لوگ آپ پورے کام کریں گے، ولیوں کی بات آتی ایسا کھڑیا تھا، یہ اکڑنے کا ذکر اللہ قرآن میں کر دیا، کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے شریر النفس ہوں گے، بد خصلت ہوں گے، بد مزاج ہوں گے، جن کی طبیعتوں میں شرارت ہوں گی، ولیوں کا نام آئیں گا اکڑ جائیں گے، شرارت کریں گے، مگر میرے محبوبوں کے اخلاق یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، شرارت کا جواب شرارت سے نہیں دیتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب کوئی میرے ولیوں کے ساتھ جہالت کرتا ہے، جہالت والی گفتگو کرتا ہے، تو قَالُوا سَلَامًا، میرے محبوب بندے ان کے ساتھ سلامتی والی پہلو اختیار کرتے ہیں، سلامتی والی گفتگو اختیار کرتے ہیں۔ تم ان کو لاکھ بد کلامی کرو، یہ تم کو دعائیں دے کے گزر جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعائیں دے کے گزر جاتے ہیں۔
حضرت غریب نواز کے بارے میں پوچھا کہ حضرت اجمیر میں کہیں کو رکے؟ حیدرآباد کو آنا تھا، ممبئی کو جانا تھا، دلی میں بیٹھنا تھا، اجمیر میں کہیں کو رکے؟ تو بولے اجمیر والے بہت ستائے کرتے اس لیے اجمیر میں رکے۔ سبحان اللہ، بولے تو پتھر پھینک، ہم محبت کا تحفہ پیش سبحان کرتے ہیں، اللہ، سبحان اللہ، شرارت کر، ہم بتاتے ہیں ولایت کس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اپنی ضلالت پہ اتر کر آ، ہم قیامت تک یہیں پہ اپنا ڈیرا لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، مسائل کو سمجھو۔ اللہ اللہ ہو کر ولیوں کے اخلاق کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اجی ساری کائنات یوں کہہ رہی ہے نماز میں کھڑے ہو کر، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، تمام کائنات، پوری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، الرحمن الرحیم۔ نماز میں کھڑے ہو کر لوگ کہہ رہے ہیں وہ بڑا رحم کرنے والا اور وہ ہم سب پر اپنی رحمت سے بچھانے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو، ساری دنیا اللہ کی تعریف کر رہی ہے، کہہ رہی ہے وہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، سب اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم نے جب قرآن پڑھا تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اللہ خدا ہو کر، وہ رب العالمین ہو کر، وہ رحمان و رحیم ہو کر، وہ مالک یوم الدین ہو کر، وہ اپنے ولیوں کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اپنے ولیوں کے کردار کو بیان کر رہا ہے، سبحان وہ اپنے اللہ۔ ولیوں کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو اب ولیوں کی تعریف کرنا، ولیوں کے نام کا جلسہ کرنا، ولیوں کے نام کا عرس کرنا، اس میں ان کی حالات زندگی بیان کرنا، ان کا اسوہ حیات بیان کرنا، ان کا کردار بیان کرنا، ان کی نیکی بیان کرنا، ان کی عبادت بیان کرنا، ان کا تقوی بیان کرنا، یہ کسی جماعت کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، یہ کسی اللہ اکبر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام۔ اللہ 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 ہو کر تعریف کر رہا بھائی، سبحان اللہ، اپن کیسا بول سکتے؟ خدا جن کی تعریف بیان کر رہا، اپن بولے میں نہیں جاتا درگاہ کو۔ ارے کہیں کو نہیں جاتا بڑے بھائی، پوری دنیا میں جا رہا، درگاہ کو کہیں کو نہیں جاتا، سینما تھیٹر کو جا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں پوری دنیا میں جا رہا نا میرے پیارے، ہوٹل کو جا رہا، ریسٹورنٹ کو جا رہا، ایئرپورٹ کو جا رہا، ریلوے اسٹیشن کو جا رہا، بس اسٹیشن کو جا رہا، ایم ایل اے صاحب رڈی کے پاس جا رہا، ایم پی راؤ کے پاس جا رہا، نریندر مودی کے پاس جا رہا، یوگی کے پاس جا رہا، ولی کے پاس کہیں کو نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح بولا غلط بولا؟ صحیح، میں غلط بولا ہی نہیں اپنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء کو دیکھ رہا ہوں بھائی، مودی سے ہائے ہیلو ڈارلنگ بول رہے ہیں۔ نہیں بڑے بڑے لوگ مودی صاحب یوں ٹھہرے، ارے ابے حولے مودی کے سامنے ٹھہر سکتا تو محبوب کے سامنے کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ تو اللہ ان کو بنانا بھی، غریب شاہ ولی کو ولی آپ نے نہیں بنایا، انصار برادری نے نہیں بنایا، احمد نقشبندی نے نہیں بنایا، جنارم والوں نے نہیں بنایا، میدک والوں نے نہیں بنایا، حیدرآباد والوں نے نہیں بنایا، ان کو تو ولی اللہ نے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جن کو ولی بنا دے ان کے سامنے ٹھہرنے میں کیا ٹینشن ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں میں ایک صاحب بولے وہاں جا کے سجدے کرتے، میں بولا نکو کر تو ٹھہر تو صحیح، صحیح بات، فاتحہ تو پڑھ میرے بھائی، انہیں کر رہا ہوں گا، جانتے انہیں بے وقوف ہے، تو نکو کر تو اخر مند نہ پٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھہرو تو صحیح نا بھائی،
جب سونیا گاندھی کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں تو غریب شاہ کے سامنے کہیں نہیں ٹھہر سکتے؟ سبحان اللہ. نہیں، یہاں سے دلی تک جا سکتے ہیں سفر کر کے آپ ممبر آف پارلیمنٹ سے ملنے کے لیے، تو پھر جس کو اللہ نے پورے ہند کا مہاراجا بنایا وہ غریب نواز تک چل کے کہیں کو نہیں جا سکتا؟ سبحان اللہ. اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ٹینشن کیا ہے بھائی؟ جھگڑا کیا ہے اس کے اندر؟ میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو ولیوں کے چلنے والی شان جو قرآن میں وہ بیان کیا، اخلاق جو ہے وہ قرآن میں بیان کیا. اب اگر یہ پوروں پہ روشنی ڈالوں گا نا، 4 گھنٹے نہیں 4 دن لگتے. سبحان اللہ. جان تو تمہیں کو 4 گھنٹے میں چھوڑ دینے والا ہوں. اب ڈائریکٹ آئیں گے، ولی کی کرامت کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ میں کرامت بیان کرے تو لوگوں مجھے گلا کے ڈالا، نیا پوائنٹ لایا پٹھا والا. اس میں غوث پاک کی کرامت بیان کرا تو ایک بازو والا ویڈیو بنایا. سبحان اللہ. ڈارلنگ، ارے میرے بھائی، ولی کی کرامت اللہ کی قسم، 1 کروڑ مرتبہ اللہ کی قسم، ولی کی کرامت کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو خدا جو 6 دن میں پوری کائنات کو بنا رہا ہے، سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. ضرورت پڑ گئی کسی ولی کی کرامت کو بیان کرنے کی؟ سبحان اللہ. مگر وہ اللہ قرآن میں ولی کی کرامت بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ. اور ایسی کرامت بیان کرا آپ سنیں گے تعجب میں پڑ جائیں گے. آپ ہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ سبحان اللہ. آپ کی عقل قبول نہیں کریں گی. ہم لوگ جو کرامت بیان کرتے ہیں، ناسا اگر لے لیے، ہم لوگ جو کرامت بیان کرتے، عورت کو بچے نہیں تھے دعا کرے بچے ہو گئے، یہ چھوٹے باتیں ہیں ولیوں کے واسطے. تو کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ولی کا. اللہ جو کرامت بیان کرا ولی کی، اللہ کی قسم، میں جب سے پڑھا اب تک تعجب میں ہوں. آخر یہ ہوا کیسا ہوں گا؟ انکار کر دیے تو کافر ہو جاتے اور مان لیے تو مومن ہو جاتے. سبحان اللہ. سبحان ایسی اللہ. کرامت ہے، عقل آج تک پریشان ہے. آخر اللہ نے اپنے ولیوں کو اتنا پاور کیسے دیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سناؤ، بے شک بے شک. سنائیے. سنیں گے نا؟ بے شک. مگر شرط ہے 8 دن میں 1 مرتبہ غریب شاہ کے پاس فاتحہ پڑھنے کو آنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. سن کے لائٹ نہیں لینا، لائٹ نہیں لینا، پڑھنا. انشاءاللہ. بے شک. اللہ کے ولی کی جو کرامت قرآن میں بیان ہوئی ہے، اللہ کی قسم پوری کائنات کا کوئی مولوی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کرا تو کافر ہو جاتا. بے شک. اچھا پھر اور ایک بات بھی سن لیجئے، یہ جو کرامت بیان ہو رہی ہے یہ رسول اللہ کی امت کے ولی نہیں ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء. سنو بڑی بات کر رہا ہوں، محترم صاحب پلیز ادھر، پلیز پلیز ڈونٹ مائنڈ. سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء، آدم و ابراہیم علیہ السلام کی امت کے اولیاء، سارے نبیوں کی امت کے اولیاء کا مقام و مرتبہ ایک طرف، سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی کا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورے اولیاء اللہ مل کر میرے آقا کی امت میں پیدا ہونے والے ایک ولی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اب میں جو سنا رہا ہوں یہ باعزت و عظمت ولیوں کی بات نہیں، ان سے پہلے آنے والے نبیوں کی امت کے ولی کی بات، سبحان اللہ. جس کا سبحان اللہ. تذکرہ قرآن میں ہے، اور سنیں گے تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا شان سے بیان کرے. دیکھو آپ، ولی کی کرامت کو اللہ بعد میں بیان کرا، شیطان کی قوت کو پہلے بیان کرا، سبحان اللہ. جن کی قوت کو، تاکہ قرآن پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے جن کا پاور یہ ہے، ولی کا پاور یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورا واقعہ پاشا ادھر دیکھو نا پلیز، بعد میں ڈسکس، ڈونٹ مائنڈ، بعد میں ڈسکس کل چبوترے پہ. آج خالی لسننگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب مسئلے کو سمجھو.
بہت پیاری بات ہے بادشاہ. یہ کانگریس کا جلسہ نہیں ہے, نقشبندی صاحب کا خطاب ہے. اگر جگہ مل جائے تو بیٹھ جاؤ پلیز, سبحان اللہ. ورنہ تمہارے پیر درد ہو جائیں گے. 4 گھنٹے سے پہلے تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو. اب دیکھو پیارو, اصل واقعہ کیا ہے جو قرآن کے اندر تفصیل سے بیان ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہے, اللہ کے یہ وہ نبی ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پہ تھی. سبحان اللہ. سبحان پوری اللہ. دنیا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام راج کرتے تھے. سبحان اللہ. حاکم کائنات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سے منگتے رہنا, اللہ دیا تو چپڑ پھاڑ کے دیتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مسلمان دعا نہیں کرتے, مرتے ہوئے مرے ہوئے دعا بھی کرا تو کیا کرتا, ہمارے اللہ ذرا آج شٹر کھول رہا ہوں میں دکان میں, ذرا اچھا بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ٹیچ منگا, اس کو ٹیچ دے, انہیں اتنی منگانے سے دینا بھی نہیں. سبحان اللہ. کنجوس مارواڑیاں منگنے میں بھی کنجوس. اچھا دل کھول کے مانگنا اللہ سے. بے شک. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بھی فرشتے آمین بول دیے تو پورا گھر خزانے سے بھر جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جم کے مانگنا اللہ سے, اللہ سے اپنے مطابق نہیں مانگنا, اللہ کی شان کے مطابق مانگنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کیا کرا, پوری دنیا پہ حکومت دیا, پوری دنیا پہ راج کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام, پوری دنیا پہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں فیس بک نہیں تھا, یوٹیوب نہیں تھا, ٹیلی گرام نہیں تھا, مگر حضرت سلیمان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ پرندوں کو جو ہے یہ صلاحیت دیے تھے, پرندے دور دراز کی خبریں لا کر حضرت سلیمان کو پہنچایا کرتے. سبحان اللہ. ان کے پاس ایک خاص پرندہ تھا, اس کا نام ہدہد تھا. سبحان اللہ. وہ لے کے آ کے نیوزز حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے لے کے آ کے نیوزز دیتے تھے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے پرندے نیوز لا کے دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ہدہد کیا کرا, حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملا, کیونکہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو پرندوں سے بات کرتے تھے. آپ کو پرندہ کیسا نیوز دیتا بھائی. سبحان اللہ. علمنا منطق الطیر, سبحان ہم نے اللہ. سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پرندہ بولتا تھا, سلیمان سنتے بھی تھے, سمجھتے بھی تھے, سبحان اور اللہ. پھر اس کی بات کو ریپلائی بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. پرندہ کیا بول رہا ہے حضرت سلیمان سمجھتے تھے, اور حضرت سلیمان بولے تو پرندہ سمجھتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ایک اللہ. اچھی بات تھا, میں یہاں پہ ذرا یہ واقعے کو روک دیتا ہوں, بہترین بات سنا تو طبیعت خوش ہو جائیں گے آپ. سبحان اللہ. ایک صاحب کو جو ہے, ایک صاحب تھے ایسے, ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی بیچاروں کو, ہم بھی نبیوں کے برابر ہیں, اللہ اکبر. ہم بھی نبیوں کے برابر ہیں. تو اتفاق سے ایک مولانا صاحب بھی یہ موضوع پہ بیان کرے تو ان کی جو یقین تھا وہ اور بڑھ گیا, ڈیولپ ہوگا. اللہ. ان کے اندر وہ یقین کی کیفیت بیٹھ گئی. انہوں بولے حضرت سلیمان پیغمبر ہے, پرندوں سے بات کرتے تھے, ہم بھی نبیوں کے برابر ہیں, میں بھی پرندے سے بات کرتا ہوں. بولا جا کے چوک سے ایک طوطے کو خرید کے لایا, لا کے گھر میں بیٹھ کے بولا, مٹو بیٹے بولو, میں عبد الرحمان ہوں. سبحان اللہ. صبح سے دوپہر ہو گئی, مٹو بیٹا بول رہا ہی نہیں. پھر دوپہر سے عصر ہو گئی, مٹو بیٹا کچھ بول رہا ہی نہیں. بیگم اندر آئی, بولی یہ عبد الرحمان کیا ہوا تمہارے کو؟ بولے کچھ نہیں, میرا یقین ہے کہ ہم پیغمبروں کے برابر ہیں. اللہ اکبر. جب وہ پیغمبر پرندوں سے بات کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں, میں بھی کرتا ہوں. اللہ اکبر. بیگم بولی آئی لے, میاں آؤٹ آف اسٹیشن ہو گئے. سبحان اللہ. آواز دی بیٹے عبد الرحیم, سبحان اللہ. جلدی آٹو لے آؤ. بیٹا باہر بھاگا آٹو لانے. پھر اس کو سمجھ میں آیا لانا کہاں کا ہے. پھر واپس پلٹ کے آپ پوچھے امی جان آٹو کہاں کا چاہیے؟ بولے بیٹے مینٹل ہاسپٹل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولے امی جان کیوں؟
بیٹے دیکھا نہیں صبح سے ابو کیسے بہ کے کام کر رہے ہیں، طوطے کو خرید کے لا کے بول رہے بولو مٹو بیٹے میں عبد الرحمان ہوں، مٹو بیٹے میں عبد الرحمان ہوں. پیغمبر بات کرے کہتے انہوں بھی کرتے پیغمبر بات کر نہیں رہے ہیں، مولا کروا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ. نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم پیغمبر کے برابر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ان کی شان تھی، یہ ہمارا مقام ہے. سبحان ان اللہ. کے جیسے نہیں ہے. جبکہ انہوں بھی کھانا کھاتے تھے، ہم بھی کھانا کھاتے، انہوں بھی پانی پیتے تھے، ہم بھی پانی پیتے، انہوں بھی شادی کرتے تھے، ہم بھی شادی کرتے، مگر ان کے گھر میں ان کے پیٹ سے پیغمبر پیدا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں، حضرت آدم کے پاس شیش پیدا ہو رہے ہیں، اور پیارے مصطفیٰ کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار پیدا ہو رہی ہے. اور فاطمہ الزہرا کے گھر میں جنتی جوانوں کے سردار پیدا ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چنارم میں آئے ہائے. جمشید کے گھر میں اے ہے. ڈاکو پیدا ہو رہا ہے. ہم ان برابر کیسے ہوئے؟ بے شک نہیں. ان کے بچے پیدا ہوئے تو جنتی جوانوں کی سبحان اللہ، سبحان اللہ. پٹھا 10th میں جاتے کہ گھٹ کے مارنا، سگریٹاں پی رہا، پٹیوں کو کون سی اینگل سے حولے تو برابر ہوا، اب تک میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ پیدا ہو رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جنت سے لباس اتر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. پیدا ہو رہے ہیں، ان کا نام وہ رکھا جا رہا ہے حسن اور حسین. جبکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے مولا امام حسن حسین کے زمانے تک یہ نام نہ کسی پیغمبر کو رکھا گیا، نہ پیغمبر کے بچوں کو رکھا گیا، نہ پیغمبر کی امت میں رکھا گیا. پھر اسے انگلی لگا دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ، غوث، یا غوث، غوث، یا غوث. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث، یا غوث. اہل سنت، زندہ آباد، علامہ احمد نقشبندی صاحب. زندہ آباد. سبحان اللہ. پلیز اب تم نہیں چھین گے. اب اگر اب چھین گے تو اٹھا کے لا کے یہاں رکھ لوں گا. مسئلے کو سمجھو دوستو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے. ان کے گھر بچے پیدا ہو تو جنتی جوانوں کے سردار بنے. سبحان نبی کے اللہ. گھر بھائی پیدا ہو تو حیدر کرار بنے. سبحان اللہ. نبی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو سیدہ کائنات بنے. سبحان اللہ. نبی کے گھر خاندان میں بیٹا پیدا ہو تو عباس علم بردار بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہمارے بچے دیکھے تو کیسے بھی کچھ بھی نہیں بنے، اللہ. بڑے ڈینجر بنے بھائی. پھر ہم انہوں کیسے برابر ہوتے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا میرے. آپ کو سمجھ میں آئے تو ضرور سمجھا دینا. مسئلے کو سمجھو دوستو. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد آئے اور خبر دیے، بولے اے اللہ کے پیغمبر، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک پاک دامن نیک صفت خاتون رہتی ہے، با کردار، اعلیٰ اخلاق. سبحان اللہ. ان کا نام حضرت بلخیس ہے. بلخیس ابھی تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، میں احتراماً حضرت بول رہا ہوں. ان کا نام بلخیس ہے اور وہ ملکہ سبا ہے. سبحان اللہ. بڑی شاندار ان کا دربار ہے، سبحان اللہ. بڑی عزت والی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا یقین ہے اگر آپ ان کو دعوت دیں گے اسلام کی تو یقین ہے کہ وہ خاتون آپ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو ہدہد کی بات سن کے حضرت سلیمان کیا کرے، ایک لیٹر لکھے، لیٹر خط لکھے. کس کو؟ ملکہ سبا حضرت بلخیس کو لکھ کے بھیجے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک وحدہ لا شریک کو مان لیجئے اور میں اس کا پیغمبر، اللہ کا پیغمبر، رسول ہوں.
میرا نام سلیمان ہے، آپ مجھے اللہ کا پیغمبر رسول تسلیم کر لیجئے۔ تو حضرت بلقیس نے جواباً اور ایک خط لکھا، کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دیجئے جس کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی آپ حق پر ہیں، واقعی اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، مجھے یقین ہو جائے، کوئی آپ چیز دکھا دیجئے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اچھی بات ہے، آپ میرے دربار میں تشریف لائیے، میں آپ کو ضرور حقانیت کا جلوہ دکھا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پورا قرآن کے اندر موجود ہے، پورا سبحان اللہ۔ تو حضرت ملکہ سبا حضرت بلقیس کو جب یہ خط ملا، آپ حضرت سلیمان کے دربار کی طرف نکل پڑی۔ باضابطہ طور پہ ایک بہترین جو ہے گھوڑے بنڈی کے ساتھ، تھوڑے اونٹاں لے کر، تھوڑا گھوڑا لے کر در پہ جو ہے سفر کرتے ہوئے حضرت سلیمان کے دربار تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب گھر سے نکلی حضرت سلیمان کے دربار تک پہنچنے کے لیے ان کو 2 مہینے کا وقت لگا۔ کتنے مہینے کا؟ 2 مہینے۔ کیونکہ ان کا گھر، ان کا دربار حضرت سلیمان کے دربار سے اتنی دور تھا۔ یوں سمجھ لو حضرت غریب شاہ ولی کی جو دربار ہے، یہاں حضرت سلیمان کا دربار ہے، اور دلی میں حضرت بلقیس کا دربار ہے۔ وہ دلی سے اونٹ پر، گھوڑے پر چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچی، ان کو 2 مہینے کا وقت لگ گیا۔ میں چھوٹا فاصلہ بتا رہا ہوں، یہ اس سے بھی بڑا ہے، آپ اگر دبئی تک بھی تصور کر لے تو ممکن ہے۔ 900 میل بیان کیا گیا۔ ارے نو پرابلم۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، حضرت بلقیس نکلی ہیں اپنے دربار سے اور یہاں آ رہی ہے حضرت سلیمان کے دربار میں، 2 مہینے کا وقت لگ گیا۔ دن بھر ان کی سواریاں چلتی تھی، رات میں آرام کر لیتی تھی، پھر دن بھر چلتی تھی، پھر رات میں آرام کرتی تھی، دن بھر سواری چلتی تھی، رات میں آرام کرتے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے 2 مہینے کا وقت لگا، اور اب حضرت بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں بس یوں سمجھیے 5 منٹ میں داخل ہونے والی ہیں، سبحان دربار اللہ میں تشریف لانے والی سبحان ہیں۔ اللہ۔ کتنے منٹ میں؟ 5 منٹ۔ بس چھوڑے لمحوں کا ذکر ہے قرآن میں، چند ہی دیر میں حضرت بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں داخل ہونے والی ہیں، اور یہاں حضرت سلیمان کو خبر ہوئی کہ حضرت بلقیس بالکل قریب آ گئی، سبحان اللہ۔ اب چند لمحوں میں اندر آنے والی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے سوچا کہ بھائی میں اب ان کو، وہ ملکہ سبا ہے، میں ان کو کہاں بٹھاؤں؟ یہاں وہاں بٹھائے تو اچھا نہیں دیکھتا، ان کی شان کے مطابق ان کو بٹھانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ نقشبندی صاحب کو بلائے تو یہ وائٹ کرسی ڈالے، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ میں پوچھا کئی کو ڈالے، بڑھتا آپ مولانا ایز اے چیف گیسٹ ہے، بیٹھو بول کے ڈالے۔ تو چیف گیسٹ کو بلائے تو اس کی شان کے مطابق بٹھانے کے لیے سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان کیا کرے، سوچے کئی پہ بٹھاؤں؟ بولے کام کرتے ہیں، انہوں جلوہ دیکھتے بولے نا، آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ جلوہ دکھائیں گے آئے ہے سبحان اللہ۔ ہماری حقانیت کا۔ حضرت سلیمان اپنے درباریوں کو اعلان کر رہے ہیں، ان کے دربار میں انسان بھی بیٹھے ہوئے، جن بھی بیٹھے ہوئے۔ حضرت سلیمان بول رہے ہیں، ہے کوئی تم میں سے، قرآن میں ہے کوئی تم میں سے جو جا کر حضرت بلقیس کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے اٹھا کر لے آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے حضرت بلقیس کو اسی پر بٹھانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعجب میں پڑ گئے، بولے بھائی انہوں آنے 2 مہینے لگے اور اب 5 منٹ میں آنے والے ہیں، اس سے پہلے وہ 2 مہینے کی مسافت کی دوری پہ جانا، وہ تخت اٹھا کے لانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانا بھی، سبحان اللہ۔ تخت اٹھانا بھی، پھر یہاں لانا بھی، اور وہ تخت کوئی چائنا کا تخت نہیں ہے، پلاسٹک کا، آئے ہے سبحان اللہ سبحان وہ اللہ یاقوت و زمرد کا بنا ہوا تخت ہے، سبحان اللہ اس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، سبحان وہ اللہ اپنی پوری شان و آب و تاب کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اب اللہ اس کو اٹھا کے لانا ہے، پتھر کا تخت ہے، ایک جن کھڑا ہوا۔ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوبوں کی شان کیسا بیان کر رہا ہے دیکھو جی، پہلے جن کا ذکر کر دیا، آئے ہے جن کھڑا ہوا اور اللہ کہہ رہا قال عفریت من الجن،
سبحان اللہ ایسا جن کھڑا ہوا جس کے آنکھ ایسے باہر نکلے ہوئے تھے، بھونرے دیدے والا، سبحان اللہ ڈراؤنی صورت والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انکار کرا سو والا کافر ہو جاتا، مسلمان اچھنے رہتا انہیں. کیا ہے اللہ کی شان بھی دیکھو کیسی بیان کر رہا محبوبوں کا مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ جن کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو، میں آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ان لوگوں نہیں سمجھے. اجی 2 مہینے کی دور دلی کو جانا ہے، دلی سے آنا ہے، پھر وہ وزندار تخت لانا ہے. کیا بول رہا جن آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں آپ کو بولا میاں میرے کو 1 گلاس پانی دو، بولے مولانا آپ جگہ پہ اٹھنے سے پہلے پانی پلا دو، تو میں کب اٹھوں گا یہاں سے؟ بیان ختم ہونے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ. بیان کتنی دیر چلیں گا؟ 4 گھنٹے. ارے واہ سمجھدار بچے. آدھا گھنٹہ ہو گیا، 3.5 گھنٹے. سبحان. مسئلے کو سمجھو. تو اب میرے کو جگہ پہ سے اٹھنے کے لیے ٹائم ہے 3.5 گھنٹے. حضرت سلیمان کی مزاج تھی جب اپنے دربار میں اپنی مسند ذیشان پہ بیٹھتے تھے پورے مسائل سن کے ان کو حل کر کے شام میں اٹھتے تھے. سبحان اللہ تو جن کیا سبحان بولا اللہ. آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے، مطلب میرے کو آپ 2 سے 4 گھنٹے کا وقت دو، سبحان اللہ آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دوں گا. سبحان اللہ. جن کتنا پاور والا ہے دیکھو. چپکے تو بھی لوگ لڑ لیتے رہتے. اور ہمارے حیدرآباد میں، ہمارے تلنگانہ میں تو بہت مشہور ہے ایسی سلطہ. ایک آدمی آگے بولا عامل صاحب میرے کو خواب میں سانپ دکھا. عامل صاحب بولے اللہ اس کو تو بھیجا، یہ گاڈ گفٹ ہے، 21,000 پکے ہے. بولے تیرے آنکھ میں جن ہے. جن رہے تو نہیں یہاں رہتا. سبحان اللہ. الٹے کو لاٹیاں مارتا ہوں الٹے. ہمارے عورتاں بھی بیچارے بھولے عورتاں. کائنات میں اتنے یہ برخے والے جتنے بھولے کائنات میں اتنا بھولا کوئی بھی نہیں. پھگٹ میں جا کے عام لوگوں نے بیٹھ دیکھیں عورت اماں حضرت پہچان لیے کہ اماں آنکھ پہ ہے سو حضرت کو معلوم ہوگا کہ اماں. سبحان اللہ. چچورا پنا ہے، آنکھ پہ رہتا نہ بالوں میں رہتا. جن حولا نہیں ہے جہاں بولے وہاں بیٹھنے کے واسطے اس کو بھی کام لگے ہوئے ہیں. اس کو بھی اللہ جو ہے کام پہ لگا کے رکھے ہوئے. اس کی بھی فیملی ہے، اس کا بھی کاروبار ہے، اس کے بھی دھندے ہیں. انہیں حولا جہاں بولے وہاں زینب کے اوپر، خدیجہ کے اوپر، شبانہ کے اوپر نہیں بیٹھتا انہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چچورا پنا پوری دنیا کے انگریزوں کو چھوڑ دیا، یہودیوں کو چھوڑ دیا، عیسائیوں کو چھوڑ دیا، کینیڈا کو نہیں جا رہا، امریکہ کو نہیں جا رہا، لندن کو نہیں جا رہا، تلنگانہ میں پھرتے ہیں پورے جن. سبحان اللہ سبحان آج تک کوئی انگریز عورت نہیں بولی میرے اوپر جن بیٹھا، بلکہ جب کہ انہیں گوری ہے اللہ. اس کا نے جن چارچ نہیں. یہ شبانہ کالی ہے، اس کا لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور شان دکن زندہ آباد علماء اہل سنت زندہ آباد. چچورے بنے کے بات ہے. جن بھی اولا ہے جہاں بولے آپ بیٹھنے. جن کو بدنام جن بھی 100 وقت شرماتا ہوں گا یہ کتنا خطرناک ہے. میرے نام پہ دھندا چڑھا رہا ہی نہیں بولا. سبحان اللہ. جن نہیں آتا میرے بھائی، جن نہیں آتا. اور آیا تو اچھا میں پوچھا اچھا رے چل جن آ گیا اس کے پر اتارتا کیسا؟ بولے 3 لیمبو لاؤ. سبحان اللہ. لیمبو ایسا گول پھرا کے کاٹ لو. میں بولا ہولے 3 لیمبو سے نہاری نہیں اترتی، جن کا سے اترتا ہے. سبحان اللہ. سالن نہیں اتر رہا، 3 لیمبو سے جن اترتا. یہ ہمارے پٹھے بھی بہت خطرناک ہے. یہ اندر کے دھندے الگ ہیں.
یہ سب بیکار دھندے میرے بھائی، جن ان کچھ بھی نہیں آتا، جن آیا تو صحیح جلوہ اگر دیکھنا ہے نا، کبھی میرے کو بولو، میں صحیح لوگوں سے آپ کو ملاتا ہوں، ایک بھیری پڑی نا سبحان اللہ 3 دن تک گھومتے رہتے آپ، کیونکہ وہ ہاتھ آدمی کا تھا، قوت جن کی رہتی، جن کا مار ایسا رہتا، جن نہیں کرتا، چچورا پنا نہیں کرتا، جن ہے، جن بول رہا اللہ تعالیٰ سے، پیغمبر سے بول رہا ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان، آپ مجھے اجازت دو، وہ تخت کو میں اٹھا کے لاتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ آگے کیا بولا جن؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ سبحان اللہ قرآن ہے، قرآن اللہ بیان کر رہا، جن نے کہا اور بے شک میں بڑا قوت والا ہوں۔ سبحان اللہ جن قوت والا رہتا، قوت والا جن ایسا الماری کو ایسا یوں پکڑ کے ڈھکلا تو الماری 16 فٹ دور جاتی، سبحان اللہ ہاں، ایسا خطرناک رہتا جن کا معاملہ۔ بولا میں قوت والا ہوں اور امین ہوں، امین، انی علیہ لقوی امین، امانت دار بھی ہوں۔ امین کہیں کو بولا؟ وہ جو تخت ہے اس کے اندر ہیرے جواہرات سونے کچھ بھی نہیں لیتا ہوں، سب لا کے دیتا ہوں واپس، بولا کچھ بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہوں، جیسا ہے ویسا لا کے دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان بولے اب ہم اٹھیں گے، شام ہوں گی، تم جب تک رہے تو کیا فائدہ؟ وہ حضرت بلقیس سے آنے والی ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہونا ہم کو، سبحان اللہ سبحان اللہ شام تک رہے تو ٹھہرا کریں گے، جب تک ان نہیں پہلے ہونا۔ یہ دیکھو جن کی قوت۔ اب حضرت سلیمان بولے تم بیٹھ جاؤ، اتنا ٹائم نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ جن بیٹھ گیا، پھر کچھ ہے کوئی اور جو اس سے پہلے لا کر دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ہے، قرآن انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے ایک ایسا بندہ کھڑا ہوا، ہمارا ایک ایسا محبوب کھڑا ہوا جس کے سینے کو ہم نے علم کے منتخب کر دیا تھا۔ سبحان اللہ علم جس کے سینے میں تھا وہ ہمارا محبوب کھڑا ہوا، وہ کوئی اور نہیں، ان کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا، وہ اللہ کے ولی تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے اجازت دو، آپ کا پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر یہاں پر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور شان دکن احمد نقشبندی صاحب قبلہ زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اور اللہ شان دکن زندہ باد احمد نقشبندی صاحب قبلہ زندہ باد قبل پہلے ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ کی پلک ملے اور جدا ہو، اس سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کرنا ہے؟ 900 میل کی دوری پہ جانا ہے، لگ بھگ 1500 کلومیٹر، قریب 1500 کلومیٹر جانا بھی ہے، وزندار پتھر کا تخت اٹھانا بھی ہے، اور لا کے حضرت سلیمان کے دربار میں رکھنا بھی ہے۔ یہ کام کوئی پیغمبر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ولی آصف بن برقیہ بول رہے ہیں آپ مجھے اجازت دو، آپ کا پلک ملے اور جدا ہو، اس سے پہلے لا کے دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اچھا، اللہ پلک مل کے جدا ہونے کتنا ٹائم لگتا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ سبحان اللہ آپریشن کر دیں گے آج، سسٹم ہے نا نہیں شک و شبے کا۔ سبحان اللہ ایک سبحان دن اللہ سوچا پلک چھپکتے کتنی دیر میں؟ پلک چھپکنے کی جگہ تو گھڑی دکھ رہی نہیں۔ پتا چلا ایک آدمی، ہم لوگ نارملی
جو روزانہ پلک چھپکتے دیکھے، جن میں ہزاروں مرتبہ چھپکتے، اپنے اندازہ اتنی ہے، چپتی چلتی جا رہی گاڑی ہے، یہ وائپر چلتے جا رہا، آپ نے کو اندازہ اتنی ہے، رکے تو معلوم ہوتا اما اتنا خطرناک تھا. سبحان اللہ. نہیں، ایک دن ایسا کر لے کے بیٹھو، جب آنکھوں میں دھول جائیں گی، مرچی جائیں گی، ادرک لہسن جائیں گا، تب پتا چلیں گا پلک اتنی زبردست چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فری آف کاسٹ، بغیر کسی احساس کے انسان سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ پلک جھپک رہا. نہیں تو میں سوچا آخر یہ آدمی پلک جھپکنے اس کو ٹائم کتنا لگتا؟ 1 سیکنڈ میں گھڑی میں دیکھ کے نہیں بول رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ دیکھ کے بول رہا ہوں، 1 سیکنڈ میں آدمی 5 مرتبہ پلک چھپکتا. سبحان اللہ سبحان کتنے سیکنڈ میں؟ 5. اب ایسا کرنا چاہے نا، ایسا کرو 5 مرتبہ کرنے آپ کو 1 سیکنڈ لگتا. اور حضرت آصف بن برقیہ کیا بول رہے ہیں؟ پلک جھپکنے سے پلک چھپکنے سے پہلے. سبحان یعنی کہ اللہ. میرے کو وہ 900 میل 1500 کلومیٹر کی دوری چل جا کے تخت اٹھا کے لانے کے لیے 1 سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے لا کے دوں گا، سبحان منٹ اللہ. نہیں سیکنڈ بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان کب لا، اس سے پہلے لا کے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی؟ بے شک ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، انہوں چاہے تو ہو سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ ولی سب نہیں ہوتے، انہوں جس کو چاہتے ولی بنا لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کروڑ پتی تو بن سکتے، لکھ پتی تو بن سکتے، لیڈر تو بن سکتے، پورے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے پورے محنت کرو تم لوگ پورے ایم ایل اے بن سکتے. ہاں دیکھا میں آزما کے حیدرآباد والے ایم ایل اے نہیں بنتے، جتنے اسمبلی میں بیٹھے پورے گاؤں والے ہو. کوئی کاماریڈی سے آ رہا، کوئی میدک سے آ رہا، کوئی سنگاریڈی سے آ رہا، کوئی یہاں سے آ رہا، کوئی وہاں سے آ رہا. اور بولا واہ بھائی واہ، یہ الگ بات ہے اسمبلی حیدرآباد میں، سبحان اللہ. مگر پورے جس میں وہ بیٹھے ہوئے سب گاؤں سے آئے ہوئے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ لوگ ابھی محنت کرو کیونکہ آپ بھی کہوں گے، ہم لوگ آپ کو ویلکم کرنے تیار ہیں. سبحان اللہ. لکھ پتی تو بن سکتے ہو، کروڑ پتی تو بن سکتے ہو، ایم ایل اے تو بن سکتے ہو، ایم پی بن سکتے ہو، لیکن مسلمانوں غریب شاہ کوئی نہیں بن سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیاء زندہ باد رحمت اولیاء. زندہ باد. یہ تو وہی بن سکتا ہے جس کو اللہ بنانا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ بے شک نہیں آ رہی؟ آ رہی. یہ ولی کا پاور یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں. اب میرے اوپر چڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. نقش بندی صاحب ہمارے علاقے میں بیٹھ کے عجیب بات کر کے کہ نہیں ڈارلنگ، ہم یہاں بیٹھ کے اپنی بات کر رہی تھی نہیں، نہ ہمارے ابا کی بات ہے، نہ ہمارے دادا کی بات ہے، نہ ہمارے چچا کی ہے، نہ پھوپھا کی ہے، نہ ہمارے پیر کی بات ہے، نہ ہمارے مرشد کی بات ہے. یہ تو قرآن کی بات ہے. قرآن اللہ کہہ رہا ہے. آصف بن برقیہ نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ 1500 کلومیٹر دور پر جو تخت رکھا ہے وہ لا کر دوں گا. سبحان اللہ. اور ایسا نہیں ہے حضرت سلیمان پوچھے، حضرت آصف بن برقیہ بول دیے آپ پوچھتے رہو میں سناتے رہتا ہوں، لائٹ لے لیے بات ختم، جان دو میں آپ بیٹھ جاؤ. نہیں نہیں نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان نے کہا اچھی بات ہے، جاؤ، اجازت ہے. پلک جھپکنے سے پہلے تم نے جو بات کہی، جاؤ لے آؤ تخت. سبحان اللہ. حضرت بلقیس ادھر دربار میں داخل ہو رہی ہے اور ادھر آصف بن برقیہ. پلک چھپکنے کی دیر میں حضرت سلیمان نے اجازت دی، اجازت دے کر بس یوں آنکھ بند کری اور آنکھ کھولی، تخت سامنے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تخت سامنے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ. سبحان اللہ. جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قریب میں اس تخت کو رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان میرے رب کے فضل سے ہے. سبحان کیونکہ اللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے محبوبوں کو ایسی قوت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان سب کو نہیں اللہ. دیتا، بے شک سب کو نہیں دیتا.
किसी को गरीब नवाज बना देता है, सुभान अल्लाह, सबको नहीं बनाता मगर किसी को बंदा नवाज बना देता है, सुभान सबको अल्लाह। नहीं बनाता मगर किसी को महबूबे इलाही बना देता है, सुभान अल्लाह। सबको नहीं बनाता मगर किसी को ख्वाजाए दकन बना देता है, सुभान अल्लाह। सबको नहीं बनाता मगर किसी को खुतुब बना देता है, किसी को अब्दाल बना देता है, किसी को वली बना देता है, किसी को मजसूब बना देता है, किसी को औताद में डाल देता है, किसी को नौजवान में डाल देता है, किसी को नौखबा में डाल देता है, किसी को सालिकीन में डालता है, किसी को सालिहीन में रखता है, किसी को मुत्तकीन में रखता है, किसी को खाशिरीन में रखता है, किसी को राकिरीन में रखता है, किसी को महबूबिकीन में रखता है। और अल्लाह चाहता है तो सबको जमा करके सबके ऊपर एक गौसुल आजम बना देता है। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत, जिंदाबाद, हुजूर शान दक्कन, जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब सोचते रहो कैसा लाए होंगे, कैसा गए होंगे, कैसा उठाए होंगे, कैसा लाए होंगे। अब मरे तक सोचते रहो, मसला हल होने वाला ही नहीं हो। और इसको करामत इसीलिए बोलते हैं जिसको समझने से इंसान की अक्ल खासिर आ जाए। जो इंसान की अक्ल में दाखिल ना हो उसी को करामत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी को करामत है। जयपाल आया, मेरे गरीब नवाज को बोला, बोले हाँ तुम जानते हो हमारा क्या पावर है? बोले गरीब नवाज, बोले अच्छा नहीं मालूम भाई, नहीं जानते, हम शरीफ आदमी हैं। बोले देखो, बोल के पैर में से जूती है। जयपाल क्या कर रहा, ठहरे ठहरे जगह उड़ने लगा हवाओं में, हवा उड़कर, देख रहे हो मोइनुद्दीन, ये है हमारी शान, हम हवाओं में उड़ते हैं। गरीब नवाज मुस्कुरा के बोले ऐसा, ये है तुम्हारी शान, हवाओं में उड़ते तुम? अच्छा। हजरत गरीब नवाज नालैन उतारे, सुभान अल्लाह, बोले जाके उसको मार के लेके आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नालैन उड़ के रिप 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 दे के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले वो तेरी शांति है, हमारी जूती की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अरे गौस, या गौस, अरे गौस। या गौस। नहीं, सुभान, उन लोग ऐसे ऐसे अल्लाह उनको ऐसी शान वाला बनाया, ऐसे रुतबे वाला बनाया, ऐसी अजमत वाला बनाया, उनके दरबारों में बेमुराद आ गए तो मुराद पाके चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपन भी उनसे मोहब्बत करना, बेशक। होशियारी नहीं करना, अकड़ना नहीं, अकड़ दे नहीं नहीं, बोलो नहीं, अकड़ना नहीं, मिल के रहना, उनकी दुआएं लेना। उनकी निगाहे करम में ये कमाल है, जो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो, अल्लाह अल्लाह होकर उनके चलने का जिक्र कुरान में बयान कर रहा है, उनके अखलाक कुरान में बयान कर रहा है, और अल्लाह होकर उनके जो है करामत का जिक्र कुरान में कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान जब खुदा खुदा होके करामत बयान करे, अपन गुलाम होके करामत मानने में क्या टेंशन है? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मानने में कोई टेंशन है? नहीं नहीं, जरा बोलो ना भाई, है कोई टेंशन है? नहीं। नहीं है। हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा जो है फूलबाग बोल के हैदराबाद में एक इलाका है, वहाँ एक मुरीद दावत करे फजर की नमाज के बाद, तो हजरत तशरीफ ले गए, नाश्ते के बाद मुरीद के घर को गए, तो वो मुरीद भी तारा शरीफ आदमी, भोले भाले सुन्नियाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 100 भोले दुनिया से गए तो एक सुन्नी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना भोला रहता सुन्नी, बेशक, इन्हों भी हमारे छे, अरे आप भी मेरे छे, आप भी मेरे छे, अब सो मिल गए। मुर्शद को बुलाया, कम से कम जरा आशिकों को बुलाना ना, बेशक, बोला मुरीद क्या कर रहा है, एक बाजू वाले को भी बुला लिया सुभान अल्लाह। ना, वो ने भी आगा बेचारा। अब इन्हों हजरत सरकार मोहद्दिस से दखल रहमतुल्लाह अलैह हजरत जो है बैठ के बुजुर्गों के तस्करे करे, मुरीद के घर में बैठे हुए अल्लाह वालों की बात ना करते, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं, जो जिसका होता है उन्हें उसकी बात करता। सुभान अल्लाह, बेशक, मजनू लैला का था, लैला की बात कर रहा, सुभान अल्लाह, नहीं बोलो ना जी, बेशक, सुभान अल्लाह। अरे
सेठ के पास बैठे तो पैसों की बात करता, कारोबार ऐसा करना मियाँ, ऐसा कमाना मियाँ, ऐसा वकील करने बैठो उन्हें सेक्शनों की बात करता, केसा डालने की फंसाने की बात करते रहे। डॉक्टर करने बैठो उन्हें ऐसे बात करता, अपने को महसूस होता अपन भी हार्ट पेशेंट है बोल के। जो जिसका होता उन्हें उसकी बात करता। अल्लाह वालों करने बैठो वो अल्लाह वालों की ही बात करते। सुभान अल्लाह। अब देखो हजरत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए बुजुर्गों का जिक्र कर रहे, तो वो बाजू वाला बैठा बर्दाश्त कर रहा फूट गया खड़ा, फक बोल के निकल गया। ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, उन्हें अंदर उसको शैतान ऐसा, अंदर की आत्मा ऐसा ललकारते रहती उसकी, तो करना तो इनको कहीं को बुलाए, नक्शबंदी साहब को कहीं को बुलाए, नक्शबंदी साहब को जिन्ना आराम को कहीं को सुभान अल्लाह। ऐसा करते रहती है, ऐसा नक्शबंदी साहब जिन्ना रम में कहीं को आए, नक्शबंदी साहब जिन्ना सुभान अल्लाह। कमेटी वालों का मुर्दा लेकर जाओ। अंदर का शैतान आत्मा को शांति नहीं पहुंचने देता। मेरे को सब मालूम, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं फेस रीडर हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छों को पी के खा के हजम करके बैठा। सुभान अल्लाह। हुजूर शान दक्कन जिंदाबाद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह। हुजूर शान दक्कन जिंदाबाद हुजूर शान दक्कन जिंदाबाद खतीब हिंदुस्तान जिंदाबाद खतीब हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब देखिए सरकार मोदी से तक बैठे थे, उन्होंने बोला साहब हुजूर को इल्म गैब है क्या? शुरू होगा। अल्लाहु अकबर। शैतान अंदर से भड़का दिया, हुजूर को इल्म गैब है? जी हाँ बिल्कुल हुजूर को इल्म गैब है। सरकार मोदी से तक कुरान से दलील दी है, बाउंस हो गई, कबूल इसने कर रहा। हदीस से दलील दी है, बाउंस ले लिया, कबूल नहीं कर रहा। सब ले रहा, लाइट ले रहा, अनजान मार दे रहा, पट्टा फिर वाले बातें कर रहा। हजरत समझा रहे हैं, समझने का नाम नहीं है। 15 मिनट निकल गए। ओहो, इन्हें बहुत खतरनाक दिखा। अल्लाह के वली थे, दिल का भेद जानते थे। सुभान अल्लाह। बोले मियाँ लोग फजर की नमाज को उठ के जो है वजू करने जाते, टोटी में पानी नहीं रहा तो हम्माम में खड़े रह के जोरू को गालियां देते। नमाज भी पढ़े तो घर वालों के लिए मुसीबत बनते। फिर उसके बाद नमाज पढ़ने गए, 5 मिनट लेट हुई तो लोगों के ऊपर मस्जिद में ताने मारते। हजरत ऐसा बोलते कि चीख मार के उछला, नीचे गिरा, गिर के खत्मों में गिरा। अल्लाह सुभान। पूरे मुरीदा परेशान। कुरान सुना, कुछ भी नहीं हुआ इसको। हदीस सुना, कुछ ये टोटी के हम्माम के बाद सुना तो ऐसा कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसने ऐसा कि कुफड़ फड़ा तो उसको उठा के मुझे क्या हुआ रे बड़े भाई? बोले ये मैच करा तो सुभान अल्लाह। हजरत बोले मियाँ हम 14वीं सदी के गुलाम हैं, हमको तुम्हारी खबर है, उनको उनके गुलामों की खबर है तो क्या था? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म है पे इनकार करा तो हजरत जलवा बताए वली। आय है सुभान अल्लाह। हम लोग खाली दलील दे सकते, वली हकीकत बयान कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह वालों का मामला अलग है। अल्लाह वाले तुम्हारे जैसे मेरे जैसे नहीं रहते, नहीं तुम्हारे जैसे मेरे थे। ये बुजुर्गों को जमीन के अंदर लोग भूल गए, दफन करके भूल गए, मगर अल्लाह को रहा ना गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके चाहने वाले यहाँ से चले गए, मुनक़ती हो गए, मुंतकिल हो गए, इधर उधर हो गए, भूल गए लोग। इनको सैलाब आया, ज़लज़ले आए, तूफान आए, हालात आए, ये हुआ वो हुआ, जमीन दोज हो गई, मजार। अल्लाह को रहा ना गया। अल्लाह अपने किसी महबूब को बोला मियाँ खैर सूफी
سبحان اللہ سبحان ہمارا ایک اللہ محبوب زمین کے اندر ہو گیا، جاؤ مزار بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کو زمین میں دفن ہونے نہیں دیں گے، ہم ان کو آباد رکھیں سبحان گے۔ اللہ سبحان اللہ ان کی مزار کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے واسطے مرکز رحمت و ہدایت بنا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو اللہ بعد وصال بھی جن کو اللہ جو ہے مٹنے نہیں دے رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو سوچو وہ اللہ کے کتنے محبوب و مقرب ہوں گے۔ سبحان اللہ حالانکہ آپ کے ہمارے دادا پردادا، اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، تمہارے پردادا کی خبر کہاں ہے تمہیں کو نہیں معلوم، سکڑ دادا کی کہاں ہے نہیں معلوم، مگر ان کی خبر کہاں ہے 400 سال پہلے کہاں تھی، اب 104 سے ہمارے کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مٹنے نہیں دے رہا بے محبوب، شک خالی اتنی بات بھی سمجھ گئے تو ان کا مقام سمجھ میں آ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان نہیں سمجھے تو اب اس کو چاند بھی لا کے دے تو ہولے کیا رو، دن میں کہیں کو نہیں رات میں لانا تھا، اللہ بہت خطرناک رہتا۔ سمجھ لے بات کو آپ؟ ہدایت کی بات ہے، یہ کس کی بات ہے؟ ہدایت زور سے بولو، ہدایت ہدایت رہنا۔ ہدایت اللہ کی اگر آئی نا تو چونٹیوں سے بھی انسان کو سبق سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اگر اللہ اللہ مقدر میں ہدایت لکھانا، انسان کتے کو دیکھ کے بھی سبق سیکھ لیتا، سبحان اللہ لیکن اللہ اگر مقدر میں ہدایت نہیں لکھانا، ایسے غریب شاہ ولی کے جیسے 1 کروڑ ولی کو دیکھ لیا بھی تو نہیں ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ جس کے مقدر میں گمراہی لکھ دیا انہیں قیامت تک انہیں ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلال حبشہ میں تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی پیارے مصطفیٰ کو دیکھے نہیں تھے، ابھی چرچا سنے تو غلام بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلمان فارس میں تھے، حضور کا چرچا سنے تو مدینے کو آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جہل مکے میں تھا، خاندان میں تھا، گھر میں تھا، مگر پھر بھی پیارے مصطفیٰ کو نہیں مان سکا۔ ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ سبحان چاند اللہ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سورج کا پلٹنا دیکھا، سبحان اللہ پھر بھی نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ اس کی مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی نہیں تھی۔ تو میرا بھی کام ہے خالی سنانا، اس کا کام ہے ہدایت دینا۔ سبحان اللہ اگر انہیں ہدایت دینا چاہا تو اللہ کی قسم آج کا جلسہ کافی ہے، سبحان اللہ لیکن سبحان اللہ اگر انہیں ہدایت دینا بولتے رہتے رہے، ان لوگا ادانا ایسی ہے، ختم گیا پٹھا 12 کے گڑے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان گیا اللہ نا گڑے میں۔ میں اودان ہوں رے بھائی پکا، مگر میں اود کے باتیں نہیں کر رہا ہوں، نہ دان کے باتیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن کے باتیں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو ابھی حدیث پہ بھی نہیں آیا، خالی قرآن پہ ہی ہوں ابھی تک۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماننا ہے، بے شک ماننے والے کے لیے خطرہ کافی ہے۔ بے شک بے شک نہیں ماننے والے کو سمندر بھی لا کے دے دو انہیں نہیں مانتا، انہیں پورا پی کے بھی لائٹ لے لیتا پٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں مانتا انہیں، نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا کروڑ 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 شکر ہے، اللہ ہم کو ماننے والوں بے میں پیدا شک بے شک کرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کس میں پیدا کرا؟ ماننے والوں اب ایک بات دیکھو، ماننے والے اور نہیں ماننے والے دونوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہی ساتھ ہے۔ ایک ہی آیت میں محبوب کو ماننے والوں کا ذکر بھی ہے اور محبوب کو نہیں ماننے والے کا ذکر بھی ایک ہی آیت میں ہے۔ سبحان اللہ اور کہاں ہے؟ قرآن میں۔ لال کتاب ہری کتاب میں نہیں، قرآن میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سناؤ بے شک بے شک سنائیے موڈ میں تو ہے نا؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ الحمد بیٹھ جاؤ نا بھائی، بیٹھ جاؤ، اچھا آج ایک دن بیٹھ جاؤ آج یہاں بھائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماننے اور نہیں ماننے والے دونوں کا ذکر ایک ہی آیت میں رکھے اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ ماننے والوں کی شان بھی بیان کر دیے، نہیں ماننے والے کا مقام بھی بیان کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آدم سے 6000 سال پہلے پیدا ہوا ابلیس۔ آئے سبحان اللہ کتنے سال پہلے؟ 6000 زور سے بولو۔ 6000 سال 6000 سال پہلے پیدا ہوا حضرت آدم، اور کہاں رہتا تھا؟ جن عالم میں نہیں، جنت میں رہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان کہاں اللہ رہتا تھا؟ جنت میں زور سے بولنا ابھی۔ جنت میں
یہ پیچھے والے بھائی نہیں بول رہے ہیں، موڈ میں نہیں دکھ رہے ہیں. جنت میں. کہاں رہتا تھا؟ کون رہتا تھا؟ ابلیس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں رہتا تھا؟ جنت میں. جنت میں. سبحان اللہ. 6000 سال رہا، اتنا بھی گناہ نہیں کرا. سبحان اللہ. اس کو زنا کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم، چوری کس کو بولتے. اتنا شریف آدمی تھا. سبحان اللہ. آدمی نہیں تھا، اتنا شریف جن تھا. اس کو زنا نہیں معلوم، چوری نہیں معلوم، شراب نہیں معلوم، اس کو میسیجاں کرنا نہیں معلوم، اس کو گٹھے کھانا نہیں معلوم، اس کو سگریٹاں پھونکنا نہیں معلوم، اس کو سینما تھیٹر نہیں معلوم، اس کو گھر کے جھگڑے نہیں معلوم، اس کو دھوکہ دینے کا نہیں معلوم، زمین لوٹنے کا طریقہ نہیں معلوم، گھروں پہ ٹوٹیاں مارنے کا طریقہ نہیں معلوم. جہاں کھلی زمین دیکھی کیسا قبضہ کرنا، کون سی لیڈر کو بلانا، کس کو بلانا، معروف کو کیسا پٹانا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ اس کی کھلی زمین دیکھی تو نیت خراب ہوتی تھی، نہ کھلی عورت دیکھا تو نیت خراب ہوتی تھی. سبحان اللہ. بالکل شریف جن تھا. سبحان اللہ. کرتا کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیشہ زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی تھا اس کی زبان سے. سبحان اللہ. اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف کر. 6000 سال کرا. اچھا وہ ہم لوگ کو 60-70 میں بلا لے رہے، اتنا رہے تو ہم لوگ کیا کیا کرتے تھے. کتنے میں جتنے کام کر دے رہے، پولیس والے پریشان ہے، کہاں سے آ گئے رے بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورے 6000 سال رہا اور کہا تھا جنت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر انہیں جاہل نہیں تھا، انگوٹھا چھاپ. انہیں پڑھا لکھا تھا، سبحان اللہ. عالم تھا، عالم. سبحان اللہ. اللہ نے اس کے سینے میں علم منتقل کیا تھا. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. اتنا بڑا عالم تھا، ایک جھولا کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھاتا تھا، جھولے میں بیٹھ کے پڑھاتا تھا. ایک جھولا جھولا تو 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسٹوڈنٹ بھی بدماش نہیں تھے، انتہائی شریف. سبحان اللہ. ایسے شریف جن کی معصومیت کی قسم کھا سکتے ہیں آپ. سبحان وہ اللہ. اس کے اسٹوڈنٹ، وہ فرشتے اس کے اسٹوڈنٹ، اور انہیں سب کا لیکچرر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت یونیورسٹی کا پروفیسر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. میں یہ کرسی کو ٹیکا لگا کے بیٹھا. اب آپ اپنی کرسی کو ٹیکا لگا کے بیٹھے اور پٹھے اپنے رات میں 12 بجے چبوترے پہ دیوار کو ٹیکا لگا کے بیٹھے اور انہیں عرش الہی کو ٹیکا لگا کے بیٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اوہ. کیا مقام ہے. عرش الہی کو ٹیکا لگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسے بڑے مقام پہ رکھے تھے اللہ تعالیٰ. اللہ اللہ. اب قرآن آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات کی کہانی قرآن بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ بیان کر رہا ہے. سنو، قرآن انکار کرے کافر ہو جاتے. اس لیے بار بار بول رہا ہوں میں آپ کو، ہم لوگ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں ولیوں کو انکار کر کے. سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے، اللہ نے حکم